عمران خان کے خلاف سازش ہوئی ہے اور امریکہ نے پاکستان میں رجیم بدل دیا۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار نے اے بی سی نیوز کے بیورو چیف سیالکوٹ نوید حسین سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں۔ میں جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیالکوٹ کی جانی اور مانی شخصیت جناب پی ٹی آئی کے رہنما عثمان ڈار صاحب، آج ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اور آج ایک ایف آئی آر بھی ایک لانچ ہوئی ہے، اس بارے میں یہ پی ڈی ایم کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی سر، السلام علیکم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اے بی سی نیوز کو میں بہت ہی مبارک کہنا چاہوں گا، اور جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ اب تو سازش بے نقاب ہو چکی ہے، اور جو ریسنٹ فاکس چینل کا انٹرویو آ چکا ہے اور اس میں باقاعدہ امریکہ تسلیم کر رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے سازش کر کے رجیم چینج کی ہے، اور یہ امپورٹڈ حکومت کے لیے اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے جی کوئی سازش نہیں ہوئی، کوئی مراسلہ نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، سب فیک ہے، سب جھوٹ ہے۔ اب سب چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اور اگر ہم دیکھیں جس تیزی کے ساتھ معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے اور غیر یقینی صورتحال ہے، اس وقت قوم تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے، جس طرح کے ویژولز اس وقت قوم کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور جو یہ لوٹ مار کا ایک گلدستہ مسلط کر دیا گیا ہے پاکستان میں ایک سازش کے ذریعے۔ اس وقت اگر آپ سروے کریں، جائیں میڈیکل سٹورز پہ، اور آپ کو وہ یہ بتائیں گے کہ سب سے زیادہ اس وقت پاکستان میں ڈپریشن کی میڈیسن بک رہی ہے۔ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں، ان کی شکلیں دیکھ کے نفرت ہو گئی ہے لوگوں کو ان سے، اور یہ جو رد عمل بھی آ رہا ہے دنیا بھر میں جس کو یہ مذہب کے ساتھ جوڑنا چاہ رہے ہیں، ان سے یہ پوچھنے والی بات ہے انٹیریئر منسٹر سے کہ کیا پیرس میں بھی ہم نے لوگ بھیجے تھے؟ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، جاپان، آسٹریلیا، دبئی، نام لیتے جائیں آپ، پوری دنیا میں رد عمل آ رہے ہیں عظیم پاکستانیوں کا، اوورسیز پاکستانیوں کا، اور یہ ضد ان کی ہمارے ساتھ نہیں ہے امپورٹڈ حکومت کی، یہ ضد انہوں نے ان عظیم اور خوددار پاکستانیوں کے ساتھ لگا رکھی ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ جتنی جلد الیکشن کروائے جائیں، فریش مینڈیٹ، جس کو بھی یہ عظیم پاکستانی ووٹ دیں، چاہے وہ عمران خان ہے یا جو بھی جماعت ہے، اور ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ آ کے حکومت کام کرے، یہی اس کا حل ہے، اور یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی نوسر بازی کے ساتھ یہ حکومت کر پائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے، نہ ہم انہیں چین سے بیٹھنے دیں گے، اور خاص طور پہ ہمارا مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ استعفیٰ دیں، تاکہ ایک ایسا بیلنسڈ ہم چیئرمین الیکشن کمیشن لا سکیں جو کہ شفاف الیکشن کروا سکیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا ایک سوال ہے۔ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہو چکی ہے، تو انہوں نے انتقامی کارروائیاں شروع کر دی ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو آپ کو دکھائیں جو آتے سار کرائم منسٹر نے میسج دیا تھا جی کہ ہم کسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں 3 ہفتوں میں جس طرح کی بدترین انہوں نے سیاسی ہمیں کہہ لیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے، اور ہمارے ورکرز کو اٹھا رہے ہیں، مختلف قائدین کو اٹھا رہے ہیں، اور میں ان کو پیغام دینا چاہوں گا اے بی سی نیوز کو کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ اگر ہمارے لیڈرز کو یہ گھروں میں ڈال کے یا جیلوں میں ڈال کے سمجھتے ہیں لانگ مارچ کو روک پائیں گے، یہ جنون اور جذبہ یہ رکنے والا نہیں ہے، اور پاکستان کی جیلیں کم پڑ جائیں گی۔ عمران خان اور پاکستان کے یہ جو خوددار جوان ہیں یہ اسلام آباد پہنچ کے رہیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو پی ڈی ایم کا ایک اتحاد ہے، یہ کب تک قائم رہ سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ مقبولیت عمران کے مخالف کھڑے ہیں، پہلے یہ بغض عمران میں ساری سٹرگل کر رہے تھے، سارے چور ڈاکو اکٹھے ہو چکے تھے، اب جب یہ حکومت میں آئے ہیں اور عمران خان کی مقبولیت، اس کی پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے یہ اب مجبور ہیں ساتھ جڑے رہنے کے لیے۔ آج حکومت میں رہتے ہوئے آپ دیکھیں کتنا بدترین ان کو عوامی رد عمل کا سامنا ہے۔ آپ خود سوچیں جب یہ لوگ حکومت سے باہر ہوں گے، یہ جو رانا ثناءاللہ بڑکیں لگا رہا ہے یا ان کے دیگر قائدین بڑکیں لگا رہے ہیں، جب یہ عوام میں ہوں گے، حکومت سے باہر ہوں گے، گارڈز ان کے ارد گرد نہیں ہوں گے، پروٹوکولز نہیں ہوں گے، اب ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ جو سازش انہوں نے کی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو ملک کے ساتھ غداری ہوئی ہے، اور جس طرح ویڈیو منظر عام پہ آ چکی ہے کہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک منصوبہ بندی کے ساتھ سازش کر کے پاکستان کے خوددار وزیر اعظم کی حکومت گرائی گئی۔ کس وجہ سے؟ کہ جی عمران خان رشیا کیوں گیا؟ کہ وہاں تیل سستا تھا، وہاں گیس سستی تھی، وہاں گندم سستی مل رہی تھی، پاکستان کو فائدہ ہونا تھا، پاکستان کی آئی ایم ایف سے جان چھوٹنی تھی۔ یہ لوگ
ہمیں غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کو ترقی یافتہ ملک دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. اور عمران خان پاکستان کو ان IMF اور دیگر جو طاقتیں ہیں ان کے چنگل سے چھڑانا چاہتا ہے. یہ شکنجے میں ہم ان لوگوں کے. یہ اصل ساری پاکستان کو قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے ایک خودداری کی. اور انشاءاللہ تعالی ہم جب بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ کب پاکستان میں انقلاب آئے گا، کب یہ قوم بنے گی، کب یہ قوم اٹھے گی، کب یہ ملک اٹھے گا، اور مجھے دلی خوشی ہے وہ انقلاب اور وہ قوم بنتے ہم آج اس ملک کو دیکھ رہے ہیں. اور لیڈر لیس جو 10 اپریل کو نکلے تھے یہ لوگ شہر سیالکوٹ میں پورے پاکستان میں. عمران خان باہر نہیں نکلا تھا، عمران خان نے صرف کال دی تھی. تو آپ سوچیں کہ اگر یہ امپورٹڈ حکومت اگر جرت کرے عمران خان کو پکڑنے کی، گھر میں ڈالنے کی یا جیل میں ڈالنے کی، تو کیا ہوگا. تو میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں اس طرح کی کوئی غلطی نہیں کرنی، اور جتنی جلدی الیکشن کروائے جائیں، جو لوگ بھی اس کے ذمہ داران ہیں وہ جلد سے جلد الیکشن کروائیں، قوم کو موقع دیں. جس کو بھی قوم منتخب کرے الیکشن کے ذریعے وہ آ کر اگلے 5 سال کے لیے ملک کی خدمت کرے. جیسا کہ ابھی عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ 14 مئی کو وہ سیالکوٹ آ رہے ہیں، تو اس حساب سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں سیالکوٹ کی عوام کو، اور آگے سے آپ کی کیا تیاریاں ہیں؟ دیکھیں سیالکوٹ کے عظیم لوگوں نے کبھی عمران خان کو مایوس نہیں کیا. جب بھی عمران خان آئے ہیں، 3 دفعہ آئے ہیں، 4 دفعہ آئے ہیں، چاروں دفعہ اسٹیڈیم بھرا ہم نے. اور ماضی میں ان میں سے کوئی جماعت اسٹیڈیم نہیں بھر سکی ہے. چونکہ اب اسٹیڈیم میں کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اسٹیڈیم سے بھی 3 گنا بڑی جگہ جو ہے 3 ٹائمز بگ پلیس ہے یہاں ہمارے، ادھر ہم کوشش کر رہے ہیں ہمیں جگہ مل جائے تو لاکھوں کا سمندر ہوگا. ضلع سیالکوٹ انشاءاللہ تعالیٰ تاریخی استقبال کرے گا عمران خان کا. اور چشم فلک نے یہ نظارہ نہیں دیکھا ہوگا جو 14 مئی کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک تاریخی استقبال کریں گے عمران خان کا. بہت شکریہ عثمان صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ABC نیوز کو ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. صحیح. ان سے ضرور رائے لیں کہ سیالکوٹ کی پلس کیا کہہ رہی ہے، عوامی پلس کیا کہہ رہی ہے. جی سر، آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی شکریہ. جی سیالکوٹ کی عوام، میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلی دفعہ اتنا جوش جذبہ، ایون کہ عثمان ڈار صاحب بھی شاید جیسے سیالکوٹ میں نہیں تھے، لوکل لیڈرشپ کے بغیر بھی لوگ باہر نکلے ہوئے تھے فیملیز کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ، اور نوجوانوں کا جو جذبہ تھا میں نے اپنی پوری زندگی میں اس طرح کا جذبہ نہیں دیکھا. لوگ غلامی کو کسی صورت قبول نہیں کر سکتے. گھر میں بے شک کھانے کو کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن غلامی کی زندگی جو نا وہ کسی بھی صورت قبول نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کا جو ہے نا یہ ایک امتحان ہے، اور یہ زندگی میں شاید پہلی اور آخری دفعہ یہ وقت ہے کہ ہم نے اب ثابت کرنا ہے کہ ہم نے غلامی کی زندگی گزارنے کی آزادی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سیاست میں پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جلسہ کہیں پہ ہو رہا ہوتا ہے، عوام کہیں پہ نکل رہی ہوتی ہے، پورا پاکستان ایک جشن کا سما ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی، کیا جنون ہے یہ؟ اس کی میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی وجہ ہے نا، ہم نے عمران خان کی شکل میں ایک ایسا سیاستدان دیکھا ہے زندگی میں پہلی دفعہ جس نے عوام کے جذبات کی صحیح ترجمانی کی ہے. اسلامو فوبیا کے خلاف آج تک کبھی نہیں ایسا ہوا کسی سیاستدان نے اس طرح کھل کے بات کی ہو. اور اس کے علاوہ حرمت رسول پہ جا کے جس طرح انہوں نے بات کی، ایبسولوٹلی ناٹ، جس طرح بولڈ طریقے سے انہوں نے کہا. اور اس کے علاوہ ابھی یہ جو ثابت ہو گیا، یہ جو لیٹسٹ ایک ویڈیو کلپ آیا ہے کہ یہ اس میں امریکہ کی انوالومنٹ تھی. کسی بھی آپ دیکھیے گا کہ جو اپوزیشن، یہ جو بھی حکومت میں آئے جو لوگ، کسی لیول پہ بھی آپ نے جا کے یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ امریکہ کی مداخلت نہیں ہے. لوگوں کے لیے سازش اور مداخلت یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. لوگ اب یہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں. جو رات کو عدالتیں لگی ہیں یہ کسی بھی صورت میں عوام کے ذہن سے نہیں نکل سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ 20 سال دھکے کھاتے رہتے ہیں انصاف کے لیے، اور کچھ ہوا بھی نہیں تو عدالتیں لگ گئی ہیں. تو یہ چیز کبھی نہیں بھول سکتی. عوام اگر ووٹ دے گی تو ان باتوں کی وجہ سے ووٹ دے گی عمران خان کو، کہ یہ جو کام ہوا ہے نا، جو عام انسان کے لیے عمران خان کا جو ڈر ہے، امیر اور غریب میں جو انصاف کا فرق ہے نا، اب پوری 22 کروڑ عوام نے دیکھا ہے. تو اس لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کے ساتھ ہیں، عثمان ڈار صاحب کے ساتھ ہیں، چودھری اخلاق صاحب کے ساتھ ہیں. ہمیں جیسے بھی جس لیول پہ بھی جا کے ان کو سپورٹ کرنا پڑا
ہم جائیں گے. اب ہمیں ہمارے بچے نہیں گھر میں آرام سے بیٹھنے دے رہے, ہماری گھر کی عورتیں آرام سے نہیں بیٹھ رہی, وہ کہہ رہی ہیں کہ نکلو عمران خان کے ہاتھ, تو انشاءاللہ نکلیں گے. تو ڈاکٹر صاحب میرا آخری کوشچن ہے آپ سے, جو پنجاب کی اس وقت صورتحال ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب اور صدر عارف الوی صاحب ایک فرنٹ مین کے طور پہ ایک کھیل رہے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز اور خاص طور پہ یہ سارے شریف خاندان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہم تو نہیں کہتے تھے جہانگیر ترین چینی چور ہے, یہی کہتے تھے نا, اسی چینی چور جہانگیر ترین کے ساتھ انہوں نے مل کر پنجاب پہ قبضہ کر لیا ہے. علیم خان قبضہ مافیا ہے, ہم تو نہیں کہتے تھے, یہی کہتے تھے نا. پھر اسی علیم خان کے ساتھ مل کر, اس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر غیر آئینی طریقے سے فلور کراسنگ کر کے 26 ہمارے ایم پی ایز کے ساتھ انہوں نے پنجاب حکومت پہ قابض ہوئے ہیں, مسلط ہوئے ہیں. وہ بھی یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند روز میں آپ دیکھیں گے ڈی سیٹ ہو جائیں گے. تو کیا ضرورت ہے اقتدار کی اتنی ہوس؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کو اپنے مقدمات کا سامنا ہے, ایف آئی اے میں, اینٹی کرپشن میں, نیب میں. تو اپنے مقدمات سے بچنے کے لیے یہ لوگ اقتدار میں اور پاور میں آئے ہیں. اور خاص طور پہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں مریم نواز جوٹی کو, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہر سطح پہ جھوٹ بولا ہے. اب یہ کچھ کمپنیز کے ساتھ مل کر میرے لیڈر کی کریکٹر اسیسینیشن کی تیاری کر رہے ہیں. اور جس طرح انہوں نے چیف جسٹس ثاقب نثار کی ایک فیک آڈیو بنائی وائس ریکارڈنگ کے ساتھ جی کہ وہ کوئی سازش کر رہے ہیں, اسی طرح پاکستانیوں اب یہ عمران خان کے خلاف ایسی سازشیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کی کریڈیبلٹی سے یہ خوف زدہ ہیں, اور یہ اب چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے بھی عمران خان کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کریں. اس سے پہلے مختلف کردار قوم کے سامنے ہیں. ان کی سابق بیوی کی اگر میں بات کروں, ریحام خان نے پوری کوشش کی, محترمہ نے تو کتاب تک لکھ ڈالی تھی. پھر اسی طرح ایک اور کردار آ گیا تھا مارکیٹ میں. تو مختلف کردار چہرے بدل کے آتے رہتے ہیں. تو یہ کچھ بھی کر لیں. اے بی سی نیوز سے میں مریم نواز جوٹی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, تم اور تمہاری پراپوگنڈا سوشل میڈیا ٹیم اور وہ ساری ایڈ ایجنسیز جو میرے لیڈر کے خلاف یہ ویڈیوز اور آڈیوز بنانے کی کوشش کر رہی ہیں, کسی کام نہیں آنا. یہ عظیم پاکستانی اب جاگ چکے ہیں, اور یہ ان لوگوں کی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر کے ہی اب چین لیں گے. اور اگر ان کی غلط فہمی, اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ عظیم پاکستانی یا یہ بہادر نوجوان تھک جائیں گے, یہ انشاءاللہ تعالی عظیم قوم ایک بار پھر عمران خان کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر بٹھا کر ہی دم لے گی انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. سر ایک آخری سوال چلتے چلتے, کہ مدینہ شریف میں جو ایک واقعہ پیش آیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ 24 ارکان اور جو وہاں پہ موجود تھے جن کو چور چور کے نعرے سننے پڑے, کیا پاکستان میں بھی ان کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے؟ یہ ہو رہا ہے, پہلے ہی ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ان کو کوئی شرم ہونی چاہیے کہ ایسے شخص, عمران خان پہ انہوں نے ناموس رسالت کے حوالے سے جو پرچہ دیا ہے. عمران خان وہ شخص ہے جو کبھی جوتے پہن کے مدینہ شریف تشریف نہیں لے کے گئے, ننگے پاؤں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک اور پورے مدینہ میں وہ گھومتے رہتے ہیں. رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کا قیام ہو, ناموس رسالت ہو, اسلام و فوبیا کی جنگ ہو, او آئی سی کے اجلاس ہوں, یو این او میں عالم اسلام کا مقدمہ لڑنا ہو, میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, ان کی نموز کے حوالے سے جتنے بہتر انداز میں اور بلند آواز میں عمران خان نے مقدمہ دنیا بھر میں لڑا ہے, پیش کیا, اس کی مثال نہیں ملتی ہے. تو یہ جو انہوں نے ایک بھونڈی حرکت کی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ عظیم لوگ انہیں جواب دیں گے لانگ مارچ میں. یہ کچھ بھی کر لیں, مقدمے کر کے ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سازش کو ناکام کر کے ہم دم لیں گے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر رہنما تحریک انصاف سید عثمان ڈار صاحب. ناظرین, عثمان ڈار کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. مزید کسی بھی قسم کی تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری آفیشیل ویب سائٹ abcnews.com.pk.